رہتی دنیا تلک مٹ نہ پائے گی جو خدمت اتنی تاج و شریعت. تھوڑی سی تو قدر کر، درود پڑھنے سے روکتا ہے تو نبی کی شان میں. تجھے شرم نہیں آتی بولتے ہوئے کہ بدعت ہے؟ ارے جب میں نے کھڑے ہو کر درود پڑھا تو تجھے شرم کیوں آئی؟ کیا میرے نبی نے میرے لیے کم کیا ہے؟ کیا میرے نبی نے تیرے لیے کم کیا ہے؟ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. ارے وہ تو سارے جہان کے لیے رحمت ہے، ان کے لیے کھڑے ہو کر سلام نہ پڑھوں میں؟ تجھے شرم نہیں آتی یہ سوچتے ہوئے کہ سیدھے دھرا سے کہہ دیتا ہے کہ بارگاہ مصطفیٰ میں کھڑے ہو کر سلام کرنا یہ جائز نہیں ہے؟ ارے تو ایک بار سوچ تو لیتا کہ سیدنا جبرائیل علیہ السلام جب میرے نبی کو معراج میں بلانے آئے تھے تعظیماً کھڑے تھے نا؟ تھے کہ نہیں تھے؟ ارے تو دلیل کو مانگتا ہے، جا کے دلیل کو پوچھ صحابہ کرام سے، جا کے دلیل کو پوچھ سیدنا ابو بکر سے، جا کے دلیل کو پوچھ سیدنا عمر سے. جب انہوں نے تعظیم کے لیے دلیل نہیں مانگی تو کون ہوتا ہے جو تعظیم کے لیے دلیل کو مانگتا ہے؟ ارے تو بھول گیا کہ جب میرے اللہ نے کہا کہ اے نبی تمہاری امتیوں کے لیے بھی جہنم ہے، میرا نبی 3 دن تک روتا رہا. ہر کوئی پریشان تھا نا کہ آقا کریم کیوں رو رہے ہیں، کیوں رو رہے ہیں؟ ایسا کوئی نہیں بچا جس نے میرے آقا کا حال نہیں پوچھا. ہر ایک نے حال پوچھا، یا رسول اللہ آپ کیوں پریشان ہیں؟ جب آخر میں سیدہ فاطمہ وہاں گئی تو میرے آقا کا رو کر برا حال تھا. سیدنا جبرائیل تشریف لائے، فرمایا وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ. اے نبی ہم تمہیں اتنا دیں گے تو راضی ہو جاؤ گے. میرے کریم آقا نے فرمایا اللہ کی قسم میں اس وقت تک راضی نہیں ہوں گا جب تک میرا ایک ایک امتی جنت میں نہ چلا جائے. ارے تجھے شرم نہیں آتی جب تو یہ کہتا ہے کہ نبی پر سلام کو نہیں پڑھنا؟ کیا نبی نے تجھ سے دلیل کو مانگا کہ بتا تو نے کہاں نماز پڑھی، تو نے کہاں روزے رکھے؟ بنا دلیل تیرا نبی تجھے اگر شفاعت دے سکتا ہے تو بنا دلیل اگر میں کھڑے ہو کر بارگاہ مصطفیٰ میں سلام کو پڑھوں گا تو تجھے شرم کیوں آتی ہے؟ ارے سوچ کر تو بولتا، کبھی تھوڑا تو دھیان کرتا، تھوڑا تو غور کرتا کہ جس کی تعظیم میں میرے اللہ نے دونوں جہان کو بنا دیا تو ان کی تعظیم کی دلیل مانگتا ہے. ارے تو بھکاری ہوگا تیرے در کا، ہم تو بھکاری تیرے مصطفیٰ کے ہیں. ہم جانتے ہیں کہ تعظیم نبی کی دلیل کو نہیں مانگا جاتا، تعظیم کیا جاتا ہے. اور تعظیم مصطفیٰ یہ عین ایمان ہے. لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا. ایمان لانے کے بعد اگر سب سے ضروری کوئی چیز ہے نا تو میرے کریم آقا کی تعظیم ہے. اور تو وہاں بھی کہاں سمجھے گا جس نے نبی کو نہیں پہچانا ان کی تعظیم کو کیا پہچانے گا؟ جا کے پوچھ میرے امام احمد رضا سے کہ جس نے کہا کہ تعظیم وہ ہے نا جو نگینہ ہوتا ہے، کسی کو نہیں ملتا، ہر ایک کی بس کی بات نہیں ہوتی ہے. وہ تو ہم جیسے غلام کی قسمت میں ہے کہ میرے کریم اللہ نے ہمیں وہ عطا کیا. ہم مریں گے تعظیم مصطفیٰ کریں گے، عشق مصطفیٰ میں اپنے آپ کو ڈبا دیں گے. یہ صرف بولنے والی باتیں نہیں ہیں، ہم کر کے بھی دکھائیں گے انشاءاللہ. دیکھنا وہاں بھی ہے تو دیکھنا، ہم کر کے دکھائیں گے.